اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سمجھ، اب دیکھیں جی، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم فرماتا ہے کہ وراثت کو اس طرح تقسیم کرو۔ کیسے؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا دو حصے، دو بیٹی، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں تو مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹے کو آدھا دے دیا جائے گا اور آدھا جو ہے وہ دو بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا مسئلہ؟ پھر میں اگلا مسئلہ یہ ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، بیٹا ہے ہی نہیں، اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، فوق اثنتین، اور دو سے بھی زیادہ ہے، کسی شخص کی صرف بیٹیاں ہیں اور ہیں بھی دو سے زیادہ، تو فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو اس کے مال کے پھر تین حصے کیے جائیں گے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، باقی دو حصے جو ہے دوسرے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ موٹے موٹے مسئلے نے جنہاں کھولنا اصل پھر بڑی بڑی کتابیں پئی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بیان فرمایا وہ یہی ہے، فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو کیا کرے، اس مال کے جو اس نے چھوڑا ہے اس کے تین حصے کر دیے جائے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ساری بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، باقی دو حصے جو ہے وہ اس کی سارے خاندان کے اندر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر کسی شخص کی ایک ہی بیٹی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، جتنا بھی مال اس نے چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ، مال کا آدھا حصہ بیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کے وارث بن جائے گی، اور باقی آدھا جو ہے وہ پوری قوم کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی جی؟ آگے سمجھئے یہ حصے بنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد ہو، کسی شخص کی اولاد ہو اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے ماں باپ جو ہے اس کا کتنا حصہ آئے گا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان کے ماں باپ کو پھر چھٹا حصہ دیا جائے گا، باقی حصہ جو ہے اولاد کو دے دیا جائے گا۔ ماں باپ کا حصہ بھی نکل آیا، بیٹے کا حصہ پہلے ایک نکالا تھا، ایک حصہ نکالا تھا، پھر بیٹیوں کے لیے آدھا آدھا حصہ نکال دیا، پھر اگر بیٹیاں تھی تو اس کا تیسرا حصہ نکالا ہے، پھر اب ماں باپ آگے ہیں تو اگر کسی شخص کی اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور باقی سارا اولاد کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے، پیچھے مسئلہ تھا اولاد ہو تو ماں باپ کو چھٹا حصہ، اگر اولاد نہیں ہے وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کا باپ جو ہے مرنے والے کا جو باپ ہے وہ ساری اس کی جائیداد کا وارث بن جائے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اس کی ماں کو تیسرا حصہ دے دیا جائے گا۔ پہلے ماں باپ کا چھٹا حصہ تھا، اب ماں باپ کا اپنا اولاد ہونے کی صورت میں، اب کیونکہ اولاد نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر ماں اپنا باپ ساری جائیداد کا وارث بنے گا اور ماں کو جو ہے وہ تیسرا حصہ دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو کیا کیا جائے گا، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر فرمایا کہ اگر مرنے والے کے اور بہن بھائی موجود تھے تو ماں کو جو اپنا تیسرا حصہ مل رہا تھا اب ماں کے دو حصے کر دیے جائیں گے، اب ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور باقی جو تیسرا حصہ جو ماں لے رہی تھی، تین حصے ماں تیسرا حصہ لے رہی تھی تو اب ماں کے لیے کیا کیا جائے گا، ایک چھٹا حصہ ماں کو دے دیا جائے گا اور ایک تین حصے جو ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں فرمایا وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ اتارنے کے بعد، یہ میں نے شروع میں جیسے آپ کو بتایا ہے، فرمایا یہ جو وہ وراثت کے مسائل ہیں، فرمایا کہ یہ مسئلے یہ حصے تب جا کے کسی کو ملیں گے جب اس کا قرضہ بھی ادا کر دیا جائے اور اس کا اپنا وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا پھر ماں باپ کا حصہ بھی اسی میں سے نکلے گا، بہن بھائیوں کا حصہ بھی اسی میں سے نکلے گا، اولاد ہے تو اولاد کا حصہ بھی اسی سے نکلے گا، بیٹے ہیں تو ان کا حصہ بھی اسی سے نکلے گا، بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ بھی اسی سے نکلے گا، اور یہ وہ حصے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی بیان فرما دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا جی میری مرضی میں کسی کو دوں نہ دوں تو کسی کی یہ مرضی، جائیداد کی تقسیم کے اندر کسی کا اختیار نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ پابند ہے، جیسے کہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، میں تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں تم کون سا جانتے ہو کہ تم میں سے کون سا تمہیں جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہے، تمہارے باپ سے تمہیں فائدہ ملے گا یا تمہارے بیٹوں سے تمہیں فائدہ ملے گا، تم تو نہیں جانتے، یہ تو رب کی ذات جانتی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمیں لگتا ایسے ہے کہ بڑا جو بیٹا ہے نا یہ ہم سے محبت نہیں کرتا، چھوٹا ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے وہ سارا کا سارا جائیداد چھوٹے کے نام لگوا دیتا ہے،
ہوتا ہے نا عرب کے اندر نا یہ کہاوت مشہور ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا، بڑا بیٹا، وہ کہتا ہے یہ بنو قریظہ کا یہودی ہے۔ عرب کے اندر یہ کہاوت مشہور ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو گھر کا ہوتا ہے نا وہ بنو قریظہ کا یہودی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ سارے گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی بیچارے کی قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہاری خدمت کون کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو چھوٹا آج تمہارے جو ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے، ہو سکتا ہے جائیداد لینے کے بعد تمہارے نیڑے نہ لگے۔ آباؤکم و ابناؤکم، اور تم نہیں جانتے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا تم نہیں جانتے کہ کون سا تمہارا قریبی رشتہ دار تمہیں زیادہ فائدہ دے گا، تمہارا باپ دے گا یا تمہارا بیٹا دے گا۔ نا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے فرض کیے ہوئے حصے ہے، یہ اللہ کے فرض کیے ہوئے حصے ہے۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ حصہ بنا کے کسی کو دے نہ دے۔ فرمایا نہ، خبردار، جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بیان کر دیا ہے اس کو ویسا ہی عطا کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے، بعض اوقات ماں باپ ناراض ہو جائے نا اولاد سے، وہ اشتہار کروا دیتے ہیں، اخبار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اپنی اولاد کو آگ کر رہے ہیں۔ تم لاکھ بار بھی آگ کرتے رہو نا یا آگ کرتے رہو، تمہارے آگ اور آگ کرنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو اخبار اشتہار کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ، جی لکھا ہوتا کہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم اس سے جو ہے وہ آگ کر رہے ہیں۔ تم جتنے مرضی آگ کرتے رہو، شریعت نے اس کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اسے مل کے رہے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب جانتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ اگر بندے کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا کہ ہاں بھئی اس کو اتنا حصہ دے دو، اس کی تمہاری مرضی ہے، پھر تو پورا نظام ہی خراب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ رب کی حکمت ہے، فرمایا کہ رب بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے حصے یہاں پہ بیان فرما دیے۔ آگے میاں بیوی کا مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اور بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا۔ گل سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی ہے جی؟ دیکھیں جی اس مسئلے کو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں اور اولاد نہ ہو، ایسی عورت فوت ہو جائے جس کی اولاد نہیں ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص کی کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ جو جائیداد چھوڑ کے جائے گی اس کا آدھا حصہ اس کے شوہر کو دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یعنی اگر کسی شخص کی کوئی بیوی فوت ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اگر اس عورت کی دوسری شادی تھی تو پچھلی بھی اولاد نہیں ہے، یعنی پچھلے گھر میں بھی اولاد نہیں تھی، اس گھر میں بھی اس کی اولاد نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ عورت جتنا بھی مال چھوڑ کے جا رہی ہے اس کا آدھا حصہ کیا کیا جائے گا، شوہر کو دیا جائے گا، باقی آدھا حصہ جو ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی فوت ہوئی ہے لیکن وہ اپنے بچے چھوڑ کے گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فرمایا پھر شوہر کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ہون تب مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، سوکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ، اولاد نہ ہو تو پھر آدھا حصہ، یعنی آدھی جائیداد شوہر کو دی جائے گی، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ میں مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها أو دین، میں وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض اتارنے کے بعد جو ہے یہ سارا حصہ جو ہے وہ شوہر کو دیا جائے گا۔ آدھا حصہ ملنا ہے تو آدھا حصہ مل جائے گا، چوتھا حصہ ملنا ہے تو چوتھا حصہ مل جائے گا۔ یہ ہے شوہر کے لیے۔ اب آ رہا ہے بیوی کا مسئلہ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فرمایا کہ اگر ان مردوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، فرمایا جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہو مردوں میں سے اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پھر چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ بیوی نو چوتھا حصہ، اگر اولاد یعنی ایسا بندہ فوت ہو گیا اودے اولاد ہے نہیں، فرمایا اس صورت وچ بیوی نو جڑی جائیداد ہوئے گی اودے جو کی کیتا جائے گا، چوتھا حصہ دیتا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد موجود ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ آٹھواں حصہ ملے گا۔ یہ تو یاد ہے نا، پھر بیوی کو کتنا ملے گا؟ آٹھواں حصہ۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها أو دین، ہمیں وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ اتارنے کے بعد جو مال بچ جائے گا، اولاد ہے تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ آگے ایسا شخص، یہ اور مسئلہ آ رہا ہے کہ ایسا شخص جس کی ماں باپ بھی نہ ہو، پیچھے بیان ہوتا ہے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اب ایسا شخص جس کی اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے تو اس کی جائیداد کا کیا بنے گا؟
اس کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ. فرمایا اگر ایسا شخص جس کی وراثت تقسیم ہونے والی ہو کلالتاً یعنی کمزور ہو. کمزور کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر مرد ہے اور امرأۃ یا پھر عورت ہے, اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ فرمایا کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اگر ماں کی طرف سے اس کی بہن ہے یا بھائی ہے, اولاد ہے نہیں عورت کی طرف سے, اور عورت کی بھی اولاد نہیں ہے. اگر عورت فوت ہو گئی ہے, عورت کی اولاد بھی نہیں تھی, اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ اگر اس عورت فوت ہونے والی عورت کی ماں باپ بھی نہ ہو, اولاد بھی نہ ہو, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اگر اس عورت کے بھائی ہے یا بہن ہے تو پھر ان بھائی اور بہن کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. یعنی ایسی عورت فوت ہو جائے جن دی اولاد بھی نہ ہوئے, جن دا ماں پیو بھی نہ ہوئے, اس صورت وچ اون دے جڑے بہن بھرا ہون گے نا جتنے, وہ سارے نوں کی کیتا جائے گا؟ چھٹا حصہ دیتا جائے گا. ٹھیک ہے, ایویں ہی مرد ہے. اگر مرد ایسا فوت ہو گیا جن دی اولاد بھی نہیں تے ماں پیو بھی نہ ہوئے, اس صورت وچ بھی اس دی جائیداد جڑے اون دے بہن بھائی ہون گے نا, انہاں نوں کتنا حصہ دیتا جائے گا؟ چھٹا حصہ دیتا جائے گا. فإن كان اکثر من ذلك, اگر ایک بہن بھائی ہوئے تو پھر تو چھٹا حصہ, اگر ایک تو زیادہ ہو فهم شرکاء فی الثلث, پھر اس کی جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. تیسرا حصہ سارے بہن بھائیوں کو دیا جائے گا اور باقی 2 حصے جو ہے وہ پوری برادری کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. اے فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں اس علم دا سیکھنا. ٹھیک ہے جی. فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین, وصیت پوری کرنے کے بعد, قرض اتارنے کے بعد, غیر مدار, بغیر تکلیف دیے, وصیت من اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے. ٹھیک ہے جی. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب جو کہتے ہیں نا کہ جناب ساڈی مرضی کریے کریے نہ کریے نہ کریے, انہاں واسطے خوشخبری سنو ذرا. فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے, یعنی یہ جو وراثت کے مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق جائیداد تقسیم کرے, اس کا انعام کیا ہے. اور جو بندہ کسی کا حصہ کھا جائے, اپنے ماں باپ کا کھا جائے, بہن بھائی کا کھا جائے, بیٹی کا کھا جائے, بھائی بیٹے کا کھا جائے, جی بڑے کا کھا جائے یا چھوٹے کا کھا جائے, اگر جو بندہ اس کا کھا جاتا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تلک حدود اللہ, فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. اے وراثت مسائل کی نے اللہ دیا حداں. بیٹے کا حق کھایا تو رب کی حد توڑی ہے, بیٹی کا حق کھایا تو یہ بھی حد توڑی ہے, ماں باپ کا حق کھایا تو یہ بھی حد ہی توڑی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی سے آپ پہ کر لیں گے, یہ آپ پہ تقسیم کر لیں گے, تیرے پیو دا مال ہے جناب آپ پہ تقسیم کر لیں گے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کہے جی میری مرضی, میں جنہ مرضی جنہوں دیا, میں اپنی اولاد دیا دیا نہ دیا نہ دیا نہ. تیری فرما بردار ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ اس وراثت کے اندر حقدار ویسی ہے جیسی فرما بردار ہے, نافرمان بھی ویسی حقدار ہے. ٹھیک ہے. تلک حدود اللہ, فرمایا یہ جو وراثت کے مسائل ہے, جس بندے کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دینا, یہ اللہ کی حد ہے. اب جو بندہ اللہ کی حدوں کو پورا کرتا ہے اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ, فرمایا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, یعنی اللہ کی ان حدوں کو پورا کرے, وراثت کے مسائل کے اندر جس کا جتنا حق بنتا ہے ان کو دے دے, فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, فرمایا یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جی اپنی ساری اولاد کو پورا پورا حق دے جاؤ, اپنے ماں باپ کا حق دے دو, بہن بھائیوں کا حق دے دو, اپنی اولاد کا حق دے دو. فرمایا ایسا بندہ جو حق ادا کر کے آ رہا ہے, فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور وذالک الفوز العظیم, رب نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی بھی حقدار کا حق کھا لیا وراثت میں سے, بیٹے کا حق کھا گیا, بیٹی کا کھا گیا, اور میں اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کا حصہ ختم کر دوں گا. ہاں جی, مولوی پیر بڑے بڑے جناب والا چودھری سیٹھ تسبیح شسبیاں سارا کو پھیرن والے بیٹے دا حق کھا جاندے نے. بہن دا حق عدالت جا کے ویکھو بہن دے مسائل پے ہوئے جی, سارے کیس ہی بہن دے پے ہوئے, انہاں نے جناب والا ساڈے بھائی ساڈے حق کھا دی کھڑے نے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الفوز العظیم, فرمایا یہ بہنوں کا حق دینا اور بیٹیوں کا حق دینا, فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جیڑا نہ پوری کرے, فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ, فرمایا جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, ویتعدی حدودہ, اور اس کی حدوں کو اس نے توڑا, یدخلہ نارا خالدا فیہا, فرمایا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اگر وراثت پوری دینے سے ہمیشہ جنت ملتی ہے تو وراثت کا حق پورا نہ دینے سے ہمیشہ خالدن فیہا,
جس نے بیٹے کا ہاتھ کھایا وہ بھی ہمیشہ جہنم کے اندر، جس نے بیٹی کا ہاتھ کھایا وہ بھی جہنم کے اندر، جس نے بہن کا ہاتھ کھایا ہیں جی حقیقت ہے۔ بڑے بڑے تسبیح پھیرن والے یقین کرو جناب چوری چوری جا کے اپنی اولاد میں دیاں گے، باقی ساری فارغ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کے اندر رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، وہاں پہ ذلت کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان، جو کچھ ان کے والدین چھوڑ کے جائیں، والاقربون یا رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، یعنی رشتہ داروں کے فوت ہونے کے بعد، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد جو بیٹی ہے بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، جو کچھ بھی ماں باپ چھوڑ کے جائیں یا رشتہ دار چھوڑ کے جائیں ان میں سے اس کا حصہ ضرور ہے۔ آگے فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہی ہے مما ترک الوالدان، جو کچھ مال ان کے ماں باپ چھوڑ کے جائیں، والاقربون جو کچھ ان کے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ وہ حصہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد یا رشتہ داروں کے فوت ہونے کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو ان کے مال میں سے حصہ دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب عورتوں کا حصہ جو ہے ہم اپنی مرضی سے دیں یا دیں نہ دیں نہ دیں، نہ، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ عورت کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، جس کو جتنا حصہ آتا ہے، بیوی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جس کو جتنا حصہ آتا ہے اتنا حصہ ہی اس کو دینا یہ ہے فرض ہے۔ یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کے سبق کے اندر اگلا جو رکوع آئے گا اس کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حصے بیان فرما دیے ہیں کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا ہے، ماں باپ کا کتنا ہے، یہ سارے حصے اگلے کل کے سبق کے اندر آنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وراثت کے اندر بیٹا حقدار ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وراثت کے اندر بیٹی بھی اتنی ہی حقدار ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ آج کے ہمارے رسم و رواج کے اندر جہیز کا ایک رواج چلتا ہے، ہم جہیز دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ جہیز کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں وراثت کا تعلق ہے، جو ترکہ ہے اس کا تعلق ہے۔ جو چیز اسلام دینا چاہتا ہے وہ نہیں دیتے، اور جو چیز رسم و رواج کے اندر آ رہی ہے وہ سارے دیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، نماز جنازہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کیا جی، یہ مرنے والے کا کسی نے کچھ لینا دینا ہو تو ہم سے کر لیں، اگر بچی کھڑی ہو جائے تو ہمارا حصہ بھی دے دیں، پھر موت پڑ جائے گی سب کو۔ اگر بہن کھڑی ہو جائے کہ بھائی ابا دفنانے سے پہلے ہمارا حصہ بھی دے دینا، کیونکہ جو کچھ بھی لینی دینی کرنی ہے تو پھر ہمارا حصہ بھی دے دو۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی شخص اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہا، وہ جتنا مرضی جہیز دے رہا ہے تب بھی وہ گناہ گار ہے، قیامت والے دن اس کو حصہ دینا پڑے گا۔ بیٹی ہے اس کا حصہ نہیں دے رہا تو قیامت کے دن اس کو حصہ دینا پڑے گا، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جہیز دینے سے کے بعد بندہ فارغ نہیں ہو جاتا، چاہے آپ 10 لاکھ کا دے دیں، چاہے آپ 20 لاکھ کا دے دیں، ٹھیک ہے جی، چاہے آپ کروڑ کا دے دیں۔ ترک کا جو تقسیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وصال کے بعد، مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، تو اس کا جتنا حق بنے گا وہ اس کو دینا ہی پڑے گا۔ آج نہیں دیں گے تو کل تو پھر دینا ہی پڑے گا۔ آج بہن چپ کر جائے گی نا، آج بیٹی چپ کر جائے گی، آج ماں چپ کر جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن کسی نے چپ نہیں کرنا ہے، پھر تو سب نے حصہ مانگنا ہی مانگنا ہے۔ یقین کریں یہ وہ بیماریاں، بڑے بڑے حاجی، نمازی، حتیٰ کہ مولوی حضرات، مفتی حضرات بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، بڑے بڑے پیر اس کے اندر مبتلا ہیں، ٹھیک ہے جی، نہیں دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ بڑا کچھ دے جائیں گے، بہنوں کو دے جائیں گے، بیٹیوں کو دے جائیں گے، لیکن ترکے میں سے، وراثت میں سے کوئی چیز نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اب یہ دیکھیں بہت بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تم ترکے کو تقسیم کرنے لگو، وراثت کو تقسیم کرنے لگو، اولو القربیٰ، پھر وہاں تمہارے کوئی رشتہ دار آ جائے، غریب آ جائے، خود بخود آ جائے، بلایا نہ ہو، خود بخود آ جائے، والیتاما، یتیم آ جائے، والمساکین، اور مسکین وغیرہ آ جائے، تو کیا کرو، فارزقوہم منہ، اور میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دیا کرو۔
یہ ہے اسلام کی خوبصورتی ہے. رشتہ داری کو بچانے کا بہترین حل جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے. ہمیں اگر رشتہ داروں کے اندر عزت چاہیے نا تو پھر کیا کرو, جب تم تقسیم کرنے لگو اپنی وراثت کو, اگر آ گئے ہیں, بلایا تو نہیں ہے, ویسے ہی آ گئے تھے, تقسیم ہو رہا تھا, مال تقسیم ہو رہا تھا, ابھی کیا ہو رہا ہے جی, یہ ابے کا پلاٹ جو ہے تقسیم ہو رہا ہے, یہ ابے کا گھر تقسیم ہو رہا ہے, فرمایا تھوڑی سی دعوت کر کے ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھلا دو. انہیں کہو میاں تمہارا حصہ تھا نہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے تمہیں جو ہے خوشی سے دے رہے ہیں, تم ہمارے رشتہ دار جو لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, فرمایا ایک تو ان کو تھوڑا سا کچھ کھلا دو, ہو سکے تو کچھ نہ کچھ دے دو ان کو, ہے جی. اگر 50 لاکھ تیرے ابے کے حصے کے اندر تیرے وجہ پاس آ بھی گیا تو 10,000 اگر رشتہ داروں کو دے بھی دے گا, کون سی موت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ لاہور کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے, ان کے پاس ایک بندہ آ گیا, کہہ رہا جی میں دل کا مریض ہوں, 2-3 اٹیک مجھے ہو چکے ہیں, اور ڈاکٹر نے مجھے کہا, اس نے کہا جی تیرے پاس 2 مہینے 3 مہینے ہیں, جو کچھ کرنا کھانا پینا موج کر. ٹھیک ہے. تو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں میں کر جاؤں, میری زندگی تو ویسے 2-3 مہینے بچ گئی ہے, آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں میں کر جاؤں. تو ان بزرگوں نے کہا اس طرح کر, اپنے رشتہ داروں کے پاس کبھی گیا تھا, اس نے کہا جی کبھی نہیں گیا. انہوں نے کہا پیسہ آ گیا, ڈیل ڈول بن گئی ہے, اب رشتہ داروں کی کیا ضرورت ہے, پھر میں کبھی گئے نہیں ان کے پاس. انہوں نے کہا اس طرح کر, اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جا, ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کو پورا کر دے, کسی سے پوچھ لے میاں تیری کیا ضرورت ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب گیا اپنے رشتہ داروں کے پاس, اب آپ کو پتا غریب بندے کی کیا ضرورت ہوتی ہے, کسی کی 10,000, کسی کی 50,000, کسی کی 20,000, اتنی ضرورت ہوتی ہے. اور رشتہ داروں کے پاس گیا, وہ 2 مہینے جتنے تھے نا, مہینہ ڈیڑھ اس نے وہاں پر لگایا, لگوانے کے بعد کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, سارے رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر واپس آ گیا. مہینے ڈیڑھ بعد پھر آیا کہ حضرت 1.5 مہینہ تو میں لگا آیا ہوں, 1.5 مہینہ پیچھے بچ گیا میری زندگی کا. تو انہوں نے کہا اس طرح کر, جا کے ٹیسٹ کروا کے اپنے جا کے نا ٹیسٹ کروا. جب اس نے ٹیسٹ کروایا تو کینسر اور اٹیک جو کچھ بھی اس کو بیماری تھی نام و نشان بھی نہیں تھا اس کا. حیران ہو گئے یہ کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بات یہ تیرے ان رشتہ داروں کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. سمجھ آئی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس غریب رشتہ دار آ بھی جائے نا, دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں, چوچا کوئی بھی نہیں ہوتا جسے پتہ نہ ہو کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر حالات کیا ہے, ہماری برادری کے حالات کیا ہے, لیکن ہم جان بوجھ کے جناب اپنا 400 کلومیٹر دور سفر کر کے پیر صاحب کو جا کے مٹھ مروڑا کر رہیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے رشتہ دار کا خیال کرنا. ٹھیک ہے. پڑوسی کو پوچھتا کون. ٹھیک ہے جی. پڑوسی کی تو ایسی کی تیسی. علامہ اقبال بیٹھے تھے کسی پیر صاحب کے پاس, ایک بزرگ آ گیا, بندہ آ گیا, کہہ رہا پیر صاحب دعا فرمائے, میں مقروض ہو گیا ہوں, قرضہ میرے اوپر چڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میرے قرضے سے جو ہے مجھے خلاصی عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا میاں اللہ تعالیٰ جو ہے یا اللہ اس کی قرضے سے اس کو خلاصی عطا فرمائے, اس کا قرضہ اتر جائے. تو پھر پیر نے پوچھا, انہوں نے کہا میں تیرے اوپر قرضہ کتنا ہے, کہہ رہا جی 50 روپے یا 10 روپے. دعا کرنے کے بعد اس نے 100 روپے کا نوٹ نکال کے پیر کو دیا اور جاتا رہا. علامہ اقبال جو بیٹھے تھے ہنس کے آپ جو ہے وہ بالکل الٹے پلٹے ہو گئے. پیر نے کہا میاں تجھے کیا ہو گیا. اس نے کہا جی میں تو دعا کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی جلدی آپ کی الٹی اور پٹھی دعا قبول ہو گئی ہے. مرید جب آیا تھا تب وہ 10 روپے کا یا 50 روپے کا مرید تھا, اب اس کی عقل موت اس کو ہے نہیں, اور 100 روپیہ آپ کو دے گیا ہے, اس نے جا کے اپنا قرضہ نہیں اتارا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یاد رکھے جہاں لگتا ہے وہاں لگا, ضرورت کہاں پہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ضرورت پکے کی ہوتی ہے, لوگ جا کے سب ٹوپے لے آتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا. ضرورت پانی کی ہوتی ہے, بل بھرنے کی ہوتی ہے, لوگ آ کے کیا کرتے ہیں 2-4 ٹوٹیاں دے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں لگائے, اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً, اگر وہ اپنی اولاد چھوڑ کر جاتے ضِعَافًا, کمزور, یعنی کمزور اولاد چھوڑ کے جاتے, چھوٹی اولاد چھوڑ کر اگر یہ مر جاتے, خَافُوا عَلَيْهِمْ, تو انہیں کیسا خطرہ محسوس ہوتا, ڈر ہوتا نا یار پتہ نہیں میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور سیدھی بات کرتے رہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے کفالت کے اندر کوئی یتیم بچہ ہے, کوئی غریب ہے, مسکین بچہ ہے, اس کی کفالت کے اندر ہے, وہ اس کی روزی روٹی کا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا اس بات کو دھیان میں رکھ کہ اگر جس کی تو آج پرورش کر رہا ہے, اگر آج تیرے بچے کسی اور کے پاس ہوتے وہ کیسے پرورش کرتا.
ڈر ہوتا نا. فرمایا کہ جس طرح تجھے اپنے بچوں کی ڈر ہے نا کہ یار کاش کہ مطلب ہے کہ مطلب میں خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. میں اتنی بات ہی کم سے کم ذہن میں بٹھا لے کہ جو فوت ہو چکا ہے آج اس کا بچہ تیرے پاس کھڑا ہے, تیرا بچہ تو کسی بات ہو سکتا تھا نا. میں جو ڈر تجھے اپنے بچوں کے لیے ہے نا وہی ڈر خدا کا جو ہے وہ اس بچے کے لیے بھی ساتھ رکھ. کیسا سمجھایا گیا, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا جو یتیموں کا مال کھانے والے, فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, فرمایا وہ لوگ جو ظلماً جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ آگ بھر رہے ہیں. انما یاکلون, وہ کھا رہے ہیں کیا, فی بطونہم, اپنے پیٹوں کے اندر, نارا, آگ کو, وسیصلون سعیرا, فرمایا انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. دیکھیں یہ دو مسئلے ہیں, کل پرسوں میں نے مسئلہ بیان کیا تھا پچھلے سبقوں کے اندر. ایک تو جان بوجھ کر یتیم کا مال کھانا, ٹھیک ہے. ایک ہم انجانے کے اندر بھی یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. کیسے؟ وہ میں نے جو مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ خاص کر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ہم اس کے 10ویں 40ویں اور 15ویں کے اندر پوری چوکڑی مار کے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے, اس کے بچے چھوٹے ہیں, یتیم ہیں, نابالغ ہیں, تو نابالغ بچوں کے پیسوں سے کل خانی کرنا, 40واں کرنا, 15واں کرنا, 20واں کرنا, 30 کرنا, 7 کرنا, یہ حرام ہے. ہاں جی. اور کھانا جب ایک کام حرام ہو گیا تو پھر اس کا کھانا تو ویسے حرام ہو گیا. ہاں لیکن یہ بھی سار وضاحت ضرور ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے 3-4 بچے ہیں, 2 جو ہے وہ بالغ ہیں اور 2 نابالغ ہیں, تو جو بالغ ہے وہ اپنے حصے سے جو ہے وہ صدقہ کر دے, خیرات کرے, 30واں 40واں 15واں 20واں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے حصے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر مال ابھی تقسیم نہیں ہوا, ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے, اور بچے 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں, 2 بالغ ہیں 2 نابالغ ہیں, تو ایسے شخص کے اندر ابھی مال تقسیم نہیں ہوا تھا, بچے نابالغ ہیں, تو ایسی صورت کے اندر ان کے پیسوں سے, یعنی ماں باپ کے پیسوں سے 40واں 15واں دعوت وغیرہ جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا حرام ہے, اور اس کا کھانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اول تو میت کی طرف سے دعوت ویسے حرام ہے, ٹھیک ہے. میت والے گھر سے دعوت کرنا یہ ویسے, یہ جو ہمارے عقائد میاں کھانا کھا کے جانا, لنگر کھا کے جانا, یہ سارا حرام ہے, یہ کہنا ہی حرام ہے. دیکھیں یاد رکھیں میت کے لیے جو ہم یہ کھانا وغیرہ پکاتے تھے, اصل یہ مسئلہ تھا غریبوں اور فقیروں کے لیے پکایا جاتا ہے, اصل مسئلہ یہی تھا. لیکن کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس کو کھلا کھاتا رکھ دیا, دعوت کر دی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے یہ علماء نے پہلے تو یہی بات کی ہے کہ میت کا کھانا تو ویسے دعوت کرنا ویسے حرام ہے میت کی طرف سے. اور دوسرا مسئلہ, اگر یتیم بچے موجود ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ قرآن مجید کا جو واضح فیصلہ فرمایا, وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. یتیم بندہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا. ویسے تو سارے ہم کہہ رہے ہیں کہ 80 سال کا بابا بھی کہہ دیتا ہے میرا بھی فوت ہو گیا ہے, میں بھی یتیم ہوں. نہ, یتیم صرف اور صرف تب تک ہوتا ہے جب تک بندہ بالغ نہیں ہو جاتا یا بچی بالغ نہیں ہو جاتی ہے. جب بالغ ہو جائے, بچہ ہو یا بچی ہو, جیسے وہ سیانے ہو جاتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں, یتیمی ختم ہو جاتی ہے. تو جو بچے سمجھدار نہیں ہوئے ہیں ان کے مال سے صدقہ کرنا, خیرات کرنا, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.